أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، انشاءاللہ آج کی رات ہم قرآن مجید کے جز نمبر 27 پر بات کریں گے. اس کی شروعات ہوتی ہے سورہ زاریات آیت نمبر 31 سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 29 پر. سورہ زاریات کا کچھ حصہ آیا ہے، پھر اس کے بعد سورہ طور، نجم، قمر، رحمان، واقعہ اور حدید آئی ہیں. یہ مکمل 6 صورتیں ہیں. آج کی رات انشاءاللہ ہم خلاصے کے طور پر ہر صورت سے ایک آیت یا کچھ نکتوں کو لے کر بات کریں گے. سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی تباہی کا تذکرہ کیا. اس سے ہماری شخصیت سازی ہونی چاہیے. جو اچھے پہلو ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں، اور ان قوموں کے جو برے پہلو ہیں اس سے ہماری زندگیوں کو پاک کرنا چاہیے. قوم لوط کے بارے میں کہا قوم مجرمین، وہ مجرم لوگ تھے. یعنی قرآن کی نگاہ میں ہوموسیکسولیٹی ایک کرمنل ایکٹ ہے، اور اس سے مسلمانوں کو بھی بچنا چاہیے، سارے انسانوں کو بھی بچانا چاہیے. جو قوموں کی تباہی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے بارے میں فرمایا ہے للذین یخافون العذاب العلیم. ہم یہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آیا، ان واقعات کو سن کر، ان واقعات کو پڑھ کر لوگ اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں، لوگوں کے دل لرز جائیں. فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. فرعون کو ہم نے سمندر میں ڈبو دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. یعنی یہ ہے کہ انسان خدا کے آگے اکڑ دکھاتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے، تمسخر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی چیز اس کے مقابلے میں مدد نہیں کر سکتی، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہتا ہے، سیلف فلیجلیشن کرتا ہے، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے لگتا ہے. ایک اور قوم کی تباہی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا الا جعلتہ کالرمیم، ہم نے انہیں بھس بنا دیا. قوم سمود کے بارے میں کہا فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ سے، ایک زبردست بلاسٹ کے ساؤنڈ سے اس قوم پر عذاب بھیج دیا، اور وہ دیکھتے رہ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی قوم معمون نہیں ہو سکتی ہے، بھلے ان کے پاس قلعے ہوں، بھلے ان کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی موجود ہو، اور بھلے ان کے پاس بہت سے ساز و سامان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آگے کوئی کام نہیں آ سکتے. اور وما کانوا منتصرین، اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، کہیں سے انہیں مدد نہیں مل سکتی. اس صورت میں ایک امپورٹنٹ آیت آئی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میری اور آپ کی پیدائش، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا مقصد یہ بتایا کہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کمانڈز کی وہ اتباع کریں. اس کے بعد سورہ طور ہے، اس میں ایک خاص بات ہے اور ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دنیاوی مشاغل میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ بیوی بچوں کی تربیت سے غافل ہو جائیں. ہمارے لیے یہ سرمایہ ہیں، دنیا میں بھی ہمارے لیے یہ باعث افتخار ہیں.
قبر میں ہم چلے جائیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے قبر کا چراغ بنیں گے، اور آخرت میں جب پہنچیں گے تو ہماری خوشیوں کو دوبالا کریں گے اگر جنت میں وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس لیے مومنوں کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے بارے میں ڈرتے تھے، بچوں کے اندر کوئی برائی پیدا نہ ہو جائے، بچے دین سے برگشتہ نہ ہو جائیں، بچے دیندار بنے، مشن کے علمبردار بنے، ہمارے گھر کے اندر کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، ہم اس کا خیال رکھتے تھے، اس لیے آج ہم جنت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک بات اس میں یہ بھی بتائی گئی کہ اگر بچے کسی وجہ سے اپنے اعمال میں جنت کے نیچے درجے پر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ملاقات کے لیے ہمیں نیچے نہیں لے جائے گا، بلکہ ان کے درجات کو بلند کر دے گا تاکہ ماں باپ اور بچے ایک ساتھ مل جائیں۔ یہ اس صورت میں بہت اہم بات ہے جو بیان کی گئی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ سورہ نجم میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں اپنے گناہوں پر نگاہ رکھنی چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے، بالخصوص بڑے گناہ کبائر سے بچنا چاہیے۔ قرآن نے کہا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، مومنین وہ ہوتے ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، برے کاموں سے، فحش کاموں سے وہ بچتے ہیں۔ الا اللمم کا مطلب ہے کہ انسانی تقاضوں کے تحت ان سے کبھی غلطی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن فوراً وہ خدا کی بارگاہ میں لوٹ کر آتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ گندگی پر پیر پڑ جانا ایک الگ بات ہے اور گندگی پر بستر بچھا کر سونا ایک الگ بات ہے۔ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو کبائر سے بچتا ہے، فحش کاموں سے بچتا ہے، کبھی غلطی اس سے ہو جائے تو فوراً وہ خدا کی طرف پلٹتا ہے، اس لیے کہ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امہاتكم، قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور وہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب تم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں موجود تھے، اس وقت سے وہ تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، وہ تمہاری زندگی کو جانتا ہے۔ تو اگر بڑے گناہوں سے ہم بچ کر رہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہ اور غلطیاں اور لغزشیں جو ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کی پاکی کے دعوے دار نہ بنو، ہوا اعلم بمن اتقی، وہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ بعض لوگ اپنی دینداری کا اظہار کرتے ہیں، بعض دفعے وہ اپنے نیک کاموں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں موجود تھے۔ سورہ قمر میں جب آتے ہیں تو قوموں کی تباہی کا تذکرہ کیا، اور بار بار ایک آیت آتی ہے جسے آیت ترجیع کہتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ آیت خاص کر ہماری نئی نسل کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ اس کے الگ الگ درجے ہیں، لیکن جو پریلیمنری درجہ ہے، جو پرائمری سطح پر انسان قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے، قرآن سے انگیج ہو سکتا ہے، وہ ذکر والا لیول ہے، وہ نصیحت والا لیول ہے، تذکر کی سطح پر انسان قرآن سے انگیج ہو۔ پھر اس کے بعد تفکر کا ایک درجہ ہے اور تدبر کا ایک درجہ ہے، وہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں کچھ بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہر نوجوان، ہر لڑکا، ہر لڑکی اگر چاہیں تو قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید اگر راز سمجھ نہ پائے تو بہت سے تراجم موجود ہیں، ان تراجم کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کی جو زبان ہے، انگریزی ہے، ہندی ہے، اردو ہے یا ورنیکولر لینگویجز ہیں، تو ان سب میں قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے۔
سورہ رحمان میں ایک آیت بار بار آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں، اس کی عظمت بہت اونچی ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، اس کی کن کن عظمتوں کا تم انکار کرو گے، اس کی کن کن خوبیوں کا تم انکار کرو گے، اس کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ پھر قرآن نے سورہ واقعہ میں بتایا کہ قیامت کے دن انسانوں کو 3 گروپس میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک ہوں گے اصحاب الیمین، دائیں بازو والے نیک لوگ، اور ایک ہوں گے اصحاب الشمال، بائیں بازو والے جو جہنم میں جائیں گے، اور ایک سابقون الاولون جو دین کی راہ میں قربانیاں دینے میں پیش رہیں گے، دین کی اقامت کی راہ میں وہ سرگرمی دکھائیں گے اور اللہ کے دین کے لیے وہ بہت کچھ کام کریں گے۔ یہ سابقون الاولون ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا مقام سابقون الاولون میں ہو یا کم سے کم اصحاب الیمین میں ہو، کسی بھی طرح سے ہمارا شمار اصحاب الشمال میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد سورہ حدید آئی ہے، چونکہ آج ہم اسی کی آیتوں پر بات کر رہے ہیں اس لیے اس کو ہم انشاءاللہ آگے لیتے ہیں۔ اس پر آج کے پارے کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم کچھ آیتوں کو لیتے ہیں اور اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 57 آیت نمبر 11 سے 16 تک، اس میں آخرت کا ایک بہت ہی خوبصورت منظر کھینچا گیا ہے۔ بندے مومنین کی خوش قسمتی کا اظہار کیا گیا ہے، منافقین پر تعسف کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس پس منظر میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کے اندر ہیوملٹی پیدا ہونی چاہیے، عاجزی پیدا ہونی چاہیے، ان کے اندر خاکساری پیدا ہونی چاہیے۔ وہ ایروگنٹ نہیں ہو سکتے، وہ ہیوبرس مزاج کے نہیں ہو سکتے، وہ پرائیڈ کا اظہار کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ ان کی طبیعت کے اندر سادگی اور نرمی ہوتی ہے۔ یہ آج ہمارا موضوع ہے، لیکن اس موضوع کو سمجھنے کے لیے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا اس سے پہلے والی آیتوں کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس آیت کے کانٹیکسٹ کو سمجھ سکیں۔ آج کی گفتگو شروع ہوتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اور اچھا قرض دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر واپس دے گا اور اس کے علاوہ تمہیں بہترین اجر بھی عطا کرے گا۔ یعنی جنگوں کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منادی کراتے تھے اور خدا کے راستے میں لوگ اپنا مال لا کر لگاتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے، جو خدا کے دین کے لیے، خدا کی نصرت کے لیے، خدا کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جو کچھ رقم لگائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو واپس لوٹاتا ہے بڑھا چڑھا کر اور بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ آخرت میں اس وقت مومنوں کو معلوم ہوگا جب وہ جنت کی طرف ٹریول کریں گے، جب وہ جا رہے ہوں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جنت کی طرف کشاں کشاں جب جا رہے ہوں گے تو خدا کے راستے میں جو کچھ انہوں نے انفاق کیا، جو خرچ کیا، اس کے نتیجے میں ان کے سامنے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، اور نور میں وہ اپنا سفر طے کریں گے۔ بشراکم اليوم، تمہارے لیے آج کے دن خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، جنت میں داخل ہوں گے اور وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ اب اس دن یہ ہوگا کہ جو منافقین یعنی مسلمانوں ہی کی صفوں میں موجود تھے، ظاہراً تو وہ مسلمان لگتے تھے لیکن خدا پر ان کا یقین پختہ نہیں تھا، وہ اللہ کے راستے میں زندگی نہیں کھپانا چاہتے تھے، مال نہیں لگانا چاہتے تھے، جوڑ کر سائن کر رکھتے تھے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ جن مسلمانوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے،
ان کا تمسخر کرتے تھے، ان کے انفاق پر ٹھٹے اڑاتے تھے، آج وہ کامیابی کے ساتھ بکٹوٹ جنت کی طرف چلے جا رہے ہیں اور ان کے آگے بھی اور دائیں بھی نور ہے، تو وہ کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم، کہیں گے کہ بھائی صاحب ذرا رک جاؤ، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راستہ طے کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مومنین کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ یہاں سے پلٹ کر دور چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، کسی اور جگہ جا کر تم اپنا نور تلاش کرو۔ گویا کہ یہ مکالمہ ہوگا، نور وہ طلب کریں گے، انہیں روشنی چاہیے، انہیں لائٹ چاہیے آگے جانے کے لیے، لیکن منافقین کے پاس اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے خرچ نہیں کیا، تو وہ کہیں گے کہ قیل ارجعوا، جاؤ پیچھے اور کسی اور جگہ جا کر اپنا نور تلاش کرو۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، ایک دیوار حائل ہو جائے گی اور ایک طرف مومنین ہوں گے اور ایک طرف منافقین ہوں گے، اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور باہر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد یہ لوگ پکاریں گے، کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کہیں گے کہ ہاں تم ہمارے ساتھ ضرور تھے، لیکن تمہارا حال یہ تھا کہ تم فتنے کے اندر مبتلا تھے، تم ہمارے بارے میں بری خبر کا انتظار کرتے رہے، تم شک میں پڑے ہوئے تھے، تمہیں تمناؤں نے دھوکہ دے رکھا تھا، اور شیطان نے جو سب سے بڑا دھوکہ باز ہے اس نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ آج کا دن وہ دن ہوگا جب تم سے نہ فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے فدیہ لیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آیت آتی ہے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر کانپ جائیں، لرز اٹھیں، وما نزل من الحق، اور حق جو کچھ نازل کیا گیا ہے، قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن کی آیتوں کو سن کر کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل کانپ جائیں، لرز جائیں، پگھل جائیں؟ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، ان پر جب ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یہ آیتیں تھیں، ہم ان پر بات کریں گے۔ ہمارا جو موضوع ہے آج وہ ہے خشوع، ہیوملٹی، ہمبلنس، حلیم الطبع ہونا، خاکساری اختیار کرنا، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ قرآن قوموں کا ذکر کرنے کے بعد، آخرت کا ذکر کرنے کے بعد، آخرت میں نور کے ہونے اور نہیں ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد، جہنم میں منافقوں کو عذاب اور کفار کو عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد پکارا، ندا دی، آواز دی کہ کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر اور حق جو نازل کیا گیا ہے اس کے آگے ان کے دل جھک جائیں، نرم پڑ جائیں؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شخصیتوں کے اندر خشوع دیکھنا چاہتا ہے، نرمی دیکھنا چاہتا ہے۔ خشوع خے شین عین سے نکلا ہے، 17 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، اور اس کے معنی ذراعتن کے ہیں، یعنی عاجزی کرنے اور جھک جانے کے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اذا زرعت القلب خشعت الجوارح، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ دل کے اندر جب تضرع پیدا ہو جائے، نرمی پیدا ہو جائے، تو جوارح کے اندر، اعضاء کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے،
نرمی پیدا ہو جاتی ہے، فروتنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دل کی خشیت اعضاء و جوارح پر ظاہر ہونا چاہیے، اور خشوع کی جو کیفیت ہے اس کا تعلق دل سے بھی ہے، اس کا تعلق انسان کے باڈی سے بھی ہے۔ اس کے ایکسٹرنل اپیئرنس میں بھی خشوع ہو اور اس کے قلب کی کیفیت میں بھی خشوع ہونا چاہیے۔ وَيَزِيدْهُمْ خُشُوعًا، مومنین کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی فروتنی میں اور ان کی عاجزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ کہا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر عجز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور خدا کے آگے وہ نیاز کرنے لگتے ہیں۔ ایک اور جگہ کہا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یعنی یہ ہے کہ ہمارے آگے یہ سب عاجزی کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ خدا کے آگے جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، نرمی اختیار کرنا، یہ مومن کی صفت ہے، یہ مومن کی شخصیت ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی بتایا ہے کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، یعنی یہ کہ آوازیں پست ہو جانا، یہ بھی خشوع کا اظہار ہے۔ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ، نگاہوں کا جھک جانا بھی خشیت ہے۔ یہ سب ہیوملٹی کی علامت ہے، یعنی جو بندہ ہمیشہ ہمبل رہے گا، ہیوملٹی کا اظہار کرے گا، خاکساری کا اظہار کرے گا، اس کے اعضاء و جوارح سے بھی آپ عاجزی دیکھ سکتے ہیں، اس کی گفتگو میں بھی آپ عاجزی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی آنکھیں جھکی بھی ہوتی ہیں، آواز بھی وہ پست رکھتا ہے، گویا کہ مکمل شخصیت کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ خشوع کیا چیز ہے۔ خشوع جو ہے تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ Humility is the foundation of all virtues۔ جو انسان ہمبل ہوتا ہے، عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے، ایک ترجمہ یہ بھی ہے ہمبل کا بے سینگ ہونا، یعنی بعض لوگ ہمیشہ سینگ اڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہر بات پر وہ ٹکر لینا اچھا لگتا ہے انہیں، اور ان کا مزاج ہوتا ہے سینگ اڑانے کا۔ اس لیے ہمبل کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ بے سینگ، ایسا عاجزانہ رویہ اختیار کرنے والے۔ ریلیجیس کانٹیکس میں جب ہم ہیوملٹی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور خدا کی عظمت کو پہچانتا ہے، اور خدا کے آگے اکڑ نہیں دکھاتا بلکہ نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے، ہمبل ہو جاتا ہے، خدا کی عظمت کے آگے وہ جھک جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ انسانوں کے ساتھ بھی عاجزی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور ان کے ساتھ اکڑ کا رویہ اختیار نہیں کرتا۔ یہ گویا کہ ایک فیلنگ کا نام ہے، اور اس فیلنگ کے نتیجے میں انسان ایک سمپل لیونگ کی زندگی گزارتا ہے۔ پرائیڈ اس کی زندگی میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمبل کا معنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈڈ ہونا، یعنی خاکسار ہونا۔ یہ سب باتیں ہمبلنس کے اندر اور خشوع کے اندر موجود ہیں۔ قرآن میں اس کے لیے اور بھی الفاظ استعمال کیے۔ سورہ فرقان میں کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، مومنین کامیاب ہو گئے اور وہ اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب فلسطین پہنچے اور انہیں کسی شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تو ادخلوا الباب سجدا، یعنی یہ کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فروتنی اختیار کرتے ہوئے شہر کے اندر جائیں، عاجزی اختیار کرتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے کئی الفاظ قرآن میں آئے ہیں، اور اس کے مطابق انسان اپنی زندگی کے اندر تواضع اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا حتى لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ میں تواضع اختیار کروں اور کسی پر دست درازی نہ ہو،
اور کسی پر فخر کا اظہار نہ ہو۔ یہ مسلم میں حدیث آئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہمارے لیے تو آئیڈیل ہے۔ آپ کا مزاج خشوع کا تھا، ہمبلنس کا تھا، تواضع کا تھا، خاکساری کا تھا۔ آپ حالانکہ اس وقت کے سب سے بڑے رولر تھے، شہنشاہ کائنات کہا جاتا ہے، سرور عالم کہا جاتا ہے، آپ کو دونوں جہاں کے سردار کہا جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود آپ کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمبلنس، سادگی اور نرمی اور خاکساری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں نرمی اختیار کریں، خاکساری اختیار کریں، طبیعت کے اندر حلم پیدا کریں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نفسیاتی پہلو سے یہ جو حلم پیدا ہوتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، ہمبلنس پیدا ہوتا ہے، خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے جو ماڈلز ہیں موجودہ دنیا میں سائیکالوجی میں، وہاں کہیں بھی آپ خشوع کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ جو کچھ سائیکالوجی موجود ہے وہ گویا کہ انسان کے ایک ڈائمنشن پر توجہ دے کر اس علم کو تیار کیا گیا ہے۔ ہمیں ایک دوسرا ماڈل، ایک دوسرا فریم ورک تیار کرنا ہے، اور وہ ہے بایو سائیکو اسپریچول اسٹڈی کرنی چاہیے۔ خشوع کی جو بایو سائیکو اسپریچول اسٹڈی ہوگی وہ مینٹل ہیلتھ سے متعلق ہے، کہ انسان اگر خشوع اختیار کرتا ہے تو ذہنی طور پر وہ صحت مند ہوتا ہے۔ اور مینٹل ہیلتھ کا موضوع سائیکالوجی کا موضوع ہے۔ سائیکالوجی میں اتنا وائڈر ایسپیکٹ نہیں بیان کیا گیا جتنا قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن انسان کے دونوں پہلوؤں کو شامل رکھتا ہے۔ انسان کا دو ڈائمنشن ہے، ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ وہ ٹیریسٹریل ہے، وہ ویزیبل ہے، وہ ارتھلی ہے، وہ کرپوریل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے متعلق ہے، اس کا ایک ظاہری جسم ہے، وہ جسمانی وجود رکھتا ہے اور وہ اسی زمین سے متعلق ہے، لیکن اس کی حقیقت صرف اتنی نہیں ہے۔ اس کا ایک اور ڈائمنشن ہے جس پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ سیلیسٹیل ہے، وہ آفاقی وجود رکھتا ہے، وہ ہیونلی ہے، وہ آسمان سے آیا ہوا ہے، وہ آسمانی وجود رکھتا ہے، وہ ٹرانسینڈنٹل ہے، یعنی وہ ماورائی حقیقتوں کو پہچانتا ہے، اور اس کا ایک اسپریچول ڈائمنشن ہے، اس کا ایک روحانی وجود ہے۔ جب انسان کے پاس یہ دونوں وجود موجود ہیں، وہ ٹیریسٹریل بھی ہے، وہ سیلیسٹیل بھی ہے، وہ جو ہے ارتھلی بھی ہے، وہ ہیونلی بھی ہے، وہ میٹیریل بینگ بھی ہے، وہ اسپریچول بینگ بھی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ مینٹل ہیلتھ سے متعلق جو کچھ اسٹڈیز ہمارے پاس پائی جاتی ہیں وہ انسفیشینٹ ہیں انسان کے لیے، انسان کے وجود کے لیے، مینٹل ہیلتھ کے لیے قرآن جو آئیڈیا دیتا ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر خاطر خواہ کام نہیں ہوا ہے، انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے باڈی کے اندر کیا نرمی آتی ہے، ہمبلنس کیسے آتا ہے، انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے باڈیلی چینجز کیا ہوتے ہیں، انسان ذکر اللہ کرتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر جو سکون پیدا ہوتا ہے، ان سب کی اسٹڈی تو آج کی سائیکالوجی کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، جو نوجوان ہیں، جو طلبہ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، یا جو ان موضوعات سے دلچسپی رکھنے والے ہیں، وہ اگر مطالعہ کریں تو ایک نئی چیز دریافت کر سکتے ہیں اور دنیا کو پیش کر سکتے ہیں۔ جو انسان تواضع اختیار کرتا ہے، جو انسان خشوع اختیار کرتا ہے، ہمبلنس پیدا کرتا ہے، اس کے اندر گڈ نیچرڈنس آتا ہے، وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے، اس کی پرسنالٹی ایک ہولسم پرسنالٹی بنتی ہے، وہ پرسنل لیول پہ بھی اچھی زندگی بسر کرتا ہے اور سوشل لیول پر بھی اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اس کی اسپریچول ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے، وہ سوشل ہیلتھ بھی بہت مینٹین کرتا ہے اور سائیکالوجیکل ویل بینگ بھی اسے نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ خشوع و خضوع اختیار کرنے کے نتیجے میں ہماری زندگی کے اندر کیا بہترین تبدیلی آتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خدا کے آگے عاجز رکھتا ہے، اوبیڈینٹ رکھتا ہے، خدا کا بندہ اور غلام سمجھتا ہے،
اور اس کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ بھی وہ بھلائی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ جب انسان نماز میں خشوع اختیار کرتا ہے تو اس کا آؤٹ فال یہ ہے کہ باہر کی زندگی میں بھی وہ خشوع اختیار کرتا ہے، کریٹر کے ساتھ بھی وہ خشوع کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور کریشن کے ساتھ بھی وہ خشوع کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سرسری آئیڈیا دیتا ہوں، میں ٹیکنیکل ورڈز اور جارگنز کو استعمال کیے بغیر آسان زبان میں بتانا چاہتا ہوں کہ قلب کا، چونکہ قرآن میں کہا کہ ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہوتا ہے، تو دل کا تعلق دماغ سے کیسے ہے، اور دل سے مراد قرآن نے جب کہا تو کیا ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ ایک بڑا موضوع ہے، لیکن اتنی بات میں آپ کو بتاؤں کہ امام غزالی نے کہا کہ انسان کا ایک میٹیریل بینگ ہے، ایک اسپریچول بینگ ہے، اس کا ایک اسپریچول ہارٹ بھی ہے اور ایک اس کا فزیکل ہارٹ ہے۔ اسپریچول ہارٹ اور فزیکل ہارٹ کے درمیان ایک ایکسس ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، اور فزیکل ہارٹ اور فزیکل برین کے درمیان بھی ایک تعلق ہے۔ تو خواتین و حضرات، اب تک ہم خشوع کے بایو سائیکو اسپریچول ڈائمنشن پر بات کر رہے تھے۔ اب میں طلباء کی دلچسپی کے لیے اس کے میکانزم پر بات کرنا چاہتا ہوں، جسے سائیکو کارڈیولوجیکل میکانزم آف خشوع کہا جاتا ہے۔ یعنی آسان زبان میں ٹیکنیکل ورڈز کو استعمال کیے بغیر یہ بتاؤں کہ دل میں جو خشوع پیدا ہوتا ہے وہ ذہن تک کیسے جاتا ہے اور ذہن سے جسم تک کیسے پہنچتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دل پر جو کچھ کام ہوا ہے اس میں مختلف زاویوں سے برین ہارٹ ایکسس پر تحقیقات جو ہوئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ICNS یعنی انٹرنسک کارڈیک نروس سسٹم موسٹ امپورٹنٹ ہے، جسے لٹل برین بھی کہا جاتا ہے یا لٹل برین آف دی ہارٹ کہا جا سکتا ہے، جس میں گینگلیا اور نیورونز ان کا باہمی ربط ہوتا ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ ICNS دماغ کے فرنٹل کارٹیکل ایریاز کو متاثر کرتے ہیں۔ دماغ کے اس حصے میں پرسپشن، اٹینشن، موٹیویشن اور ایموشن کا پروسیس ہوتا ہے۔ ICNS یا لٹل برین آف دی ہارٹ کے اعصابی نظام سے پیغامات اوپر کی طرف بڑھتے ہیں اور دماغ تک جاتے ہیں۔ اس کے دو راستے ہیں، ایک ریڑھ کی ہڈی کا کالم اور دوسرا ویگس نروس۔ پیغامات دماغ میں جا کر میڈولا، ہائپوتھیلمس، تھیلمس اور امیگڈلا میں کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے تو دماغ کے ان مقامات میں بھی خشوع پیدا ہونے کے امکانات ہیں جو تحقیقات سے سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور آپ کا کام ہے کہ اس پر ریسرچ کریں۔ دوسری بات جو ہمیں اس ضمن میں جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دماغ کے مختلف حصے ہیں اور ان کے درمیان اگر ہم آہنگی ہو اور دل اور دماغ ان دونوں کے درمیان تال میل ہو تو انسان کے کام میں استحکام آتا ہے۔ جب کوئی شخص زیادہ مربوط حالت میں کوہرنٹ کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اس کی جو پیراسمپیتھٹک سرگرمی ہوتی ہے وہ متوازن ہوتی ہے، یعنی ایک سسٹم ایسا ہے جو ہمارے ایک ایک عضو سے کنیکٹڈ ہے، وائرنگ کا ایک سسٹم ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا ایک ایک عضو اور ہمارے اعضاء و جوارح میں سکون پیدا ہوتا ہے اور طمانینت آتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ہے۔ اور تیسری بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ویگس نروس دل اور دماغ کے درمیان سگنل کے ذریعے رابطے کا کام کرتے ہیں۔ دل کے اندر پیدا ہونے والا خشوع اس ویگس نرو کے ذریعے سے بھی دماغ تک پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں دل کی دھڑکن وہ بھی سٹیبل ہوتی ہے اور قوت مدافعت یعنی امیونٹی وہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ چوتھی بات جو جاننے کی ہے وہ یہ کہ دل بھی ہارمونز پیدا کرتا ہے جس طرح سے دماغ پیدا کرتا ہے، اور ہارمونز کا اثر انسان کے موٹیویشن، ایموشن اور بیہیویئر پر ہوتا ہے۔ انسان کو پر مسرت اور خوشباش زندگی کے لیے
بہت سے کیمیکلز کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ڈوپامائن ایک کیمیکل ہے, اسی طرح سے نوریپائن فرین ایک کیمیکل ہے. یہ سب ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ کا یہ کام ہے کہ تحقیق کر کے بتائیں کہ ذکر اللہ سے دل پر جو اثر پڑتا ہے اس کے نتیجے میں ان کیمیکلز کے پیدا ہونے میں کیسے مدد ملتی ہے. امام غزالی کی اس بات کو یاد رکھیے کہ انسان کا ایک روحانی قلب ہوتا ہے, ایک اس کا جسمانی قلب ہوتا ہے, اور ایک جسمانی دماغ ہوتا ہے, اور ان تینوں کے درمیان ایک ایکسس ہے, یعنی ایک محوری رابطہ ہے. اس طرح سے روح میں پیدا ہونے والے جذبات کا اثر انسانی جسم پر پڑتا ہے. آخر میں اس موضوع کو اس بات پر ختم کرنا چاہوں گا کہ جب آدمی ذکر اللہ میں منہمک ہوتا ہے, کلام اللہ کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے, تب اس کے دل پر ایک خوشگوار اثر پڑتا ہے. اگر وہ اثرات پیدا کرنا چاہے, اگر نہیں کرنا چاہے تو کچھ نہیں ہوگا. ان خوشگوار اثرات سے انسان کا ذہن بھی متاثر ہوتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح بھی متاثر ہوتے ہیں. ان سب میں خدا کے خوف اور اس کی عظمت کے احساس سے عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے, اور انسان اپنے عمل میں نرم رویہ اختیار کرتا ہے. تو خشوع پیدا کرنے کے لیے قرآن نے بتایا کہ اس کی شروعات تو یہاں دل سے ہوتی ہے, اور دل میں اگر خشوع پیدا ہو جائے تو پھر پورے جسم کے اندر خشوع پیدا ہو سکتا ہے. کیسے پیدا ہوگا؟ یہ گویا کہ ایک چوائس ہے, یہ آپ کا فریڈم ہے. آپ چاہیں تو خشوع پیدا کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو خشوع پیدا نہیں کر سکتے. یہ انسان کی اپنی مرضی پر موقوف ہے, اور جیسے ہی خشوع پیدا کریں گے تو پھر پورے باڈی کے اندر اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کا مطالعہ ہونا چاہیے اور دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ ہمبلنس کہاں پیدا کیا جاتا ہے, اور ہمبلنس پیدا کرنے میں جسم کے کن کن اعضاء, کن کن جوارح اور کن کن سسٹمز کی فرمائی ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے, نرم مزاج بنتا ہے, نرم خو بنتا ہے, ہمبل بنتا ہے. دیکھیے, ہارٹ کے بارے میں, برین کے بارے میں جو کچھ انفارمیشن آج ہمارے پاس موجود ہے, آج سے 50 سال پہلے یہ انفارمیشن موجود نہیں تھی. اور ابھی جو کچھ انسان نے حاصل کیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت کچھ معلومات تھی, اور مزید ایکسپلوریشن کی ضرورت ہے. اس لیے ہم قناعت نہیں کر سکتے کہ ہارٹ کے بارے میں ایک پمپ ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے سارے جسم میں, ایک برین ہے جس کی فنکشننگ ہوتی ہے. اسی پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے, بلکہ اس کا روح سے تعلق, اس کا خشوع سے تعلق, اس کا انسانی شخصیت میں, کیریکٹر کے اندر ہمبلنس پیدا کرنے میں تعلق, ان سب چیزوں کا مطالعہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ان سب کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں نے بس آپ کے سامنے ایک آئیڈیا دیا کہ کن کن سسٹمز کے ذریعے سے, کون سے نروس سسٹمز ہیں جن کے ذریعے سے ہارٹ اور برین کے کنیکشن ہے, اور اسپریچول ہارٹ اور فزیکل ہارٹ اور مائنڈ کا جو ایکسس ہے, ان سب کے سلسلے میں نے بس ایک اشارہ دیا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی نئی باتیں تلاش کر کے لے آئیں گے, اور ہمارے ذہن کے اندر اور باڈی کے اندر اور قلب کے اندر کوہیرنس پیدا ہو جائے, تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ انسانوں کو انگزائٹی سے نکالا جا سکتا ہے, ڈپریشن سے نکالا جا سکتا ہے, سلیپ ڈپریویشن کے پرابلم کو دور کیا جا سکتا ہے, کوگنیشن کو بیٹر بنایا جا سکتا ہے. ان سب پر بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب ہوگا. اور آخر میں چلتے چلتے میں اپنے ساتھیوں سے اور سننے والوں سے, اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو قلب ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے, اور اس پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے. خاص کر نمازوں میں, ذکر اللہ میں, دعا کے اوقات میں خدا کے حضور جب کھڑے ہوں تو ہم تضرع اختیار کریں, گڑ گڑائیں, روئیں, اور اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کریں, اور اس کے نتیجے میں جسم پر, جوارح پر اور جسم کے ایک ایک حصے پر خشوع کی کیفیت طاری ہو جائے. یہ ہمارا کام ہے, اس پر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو ہم پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک بہت اچھا مومن بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہیوملٹی پیدا کرنے کی توفیق دے, ہمبلنس پیدا کرنے کی توفیق دے, عاجزی, انکساری, تواضع کا رویہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.